تو سنو غوث اعظم کا واقعہ. غوث اعظم کے محلے میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو سعید عبداللہ. ابو سعید عبداللہ، ان کے گھر سے 17 سالہ لڑکی چھت پر گئی. لکڑی کا مکان تھا 2 منزلہ. چھت پر گئی مغرب کے بعد، اتری نہیں. اب پریشان، سوچا کہ ان کو کہہ دیں محلے میں تو بات حلق سے نکلے گی، فلک کو پہنچے گی، ہنگامہ ہو جائے گا، پھر لڑکی کا رشتہ آنا دوبھر ہو جائے گا. کہے کسی کو کہیں. چلیں غوث اعظم کی بارگاہ میں. ابو سعید غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے. حضور، میری ایک لڑکی تھی 17 سالہ، اوپر گئی چھت پر، اتری نہیں. اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں چلی گئی لڑکی؟ غوث اعظم نے فرمایا اس کو کوئی جن لے گیا ہے. کہا کہ حضور اس کی واپسی کی صورت کیا ہوگی؟ کہا کہ واپسی کی صورت یہ ہے کہ کرخ چلے جاؤ. بغداد سے تھوڑی دور پر ایک جگہ ہے کرخ، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ ختم نہیں ہوا دوسرا شروع، دوسرا ختم نہیں ہوا تیسرا شروع، تیسرا ختم نہیں ہوا چوتھا شروع. پہاڑوں کا سلسلہ ہے. کہا کہ چلے جاؤ کرخ پر. اس کے 5ویں پہاڑ پر جو میں کہہ رہا ہوں پڑھ کر کے نشان کھینچ دو. بسم اللہ علی نیت عبد القادر. اللہ کے نام سے عبد القادر کی نیت کے ساتھ پڑھ کے نشان کھینچ لو. اب بیچ میں بیٹھ جاؤ نشان کے. اس کے بعد جنوں کی آمد شروع ہو جائے گی. نہ تمہیں کوئی ٹوکے گا نہ تم کسی کو دیکھنا. جب جن کا بادشاہ آئے گا تو وہ ٹوکے گا تو اس کو میرا نام کہہ دینا. گئے ابو سعید کرخ کے 5ویں پہاڑ پہ، کھینچا نشان بسم اللہ علی نیت عبد القادر. اب بیٹھ گئے بیچ میں. جنوں کی آمد شروع ہوئی، جماعت کی جماعت، گروہ کا گروہ آ رہا جا رہا ہے. آخری میں جب شب ڈھلی، رات ڈھلی، تو جنات کا بادشاہ لاہور لشکر کے ساتھ آیا. اس کے بعد کھڑا کیا گھوڑے کو، کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ معلوم نہیں ہے یہ جناتوں کی گزرگاہ ہے، خطرے کی جگہ ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تب ابو سعید نے کہا کہ معاف کیجئے گا، میں بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا. میں بیٹھا نہیں، بٹھایا گیا ہوں. کہا کہ کس نے بٹھایا ہے؟ کہا کہ بٹھانے والے قطب ربانی، محبوب سمدانی، غوث جیلانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. بہت اچھا حضرت. سبحان اللہ. جب غوث اعظم کا نام سنا جن کے بادشاہ نے تو گھوڑے کو کھڑا کیا، ادب سے اترا، 2 زانو نشان کے پاس بیٹھ گیا. کہا جنات کے بادشاہ نے کہ میرے آقا کا کیا حکم ہے کہ نہیں؟ تو ابو سعید نے کہا، غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ کوئی جن میری لڑکی کو لے گیا ہے، اس کو واپس کرنے کو کہا ہے. کہ اچھا، غوث اعظم کے دیار سے کوئی جن لڑکی لے گیا ہے؟ اپنے ساتھ والے جنوں سے کہا کہ دیکھو وہ لڑکی کہاں، وہ جن کہاں، پکڑ کے لاؤ. چین کے جنگل سے وہ جن اور لڑکی لائی گئی. لڑکی کو حوالے کر دیا، جن کو کھڑا کیا جن کے بادشاہ نے. غوث اعظم کے دیار سے لڑکی لے جاتے ہو؟ نہیں جانتے ہو جس طرح سے انسان غوث اعظم کی پناہ میں ہے، ہم جن لوگ بھی ان کی پناہ میں ہیں. جس دن غوث اعظم کا نگاہ جلال اٹھ گیا، ہم فنا ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے. یہ کہا، تلوار کھینچا، اس کا سر اڑا دیا. جن کے بادشاہ نے کہا، ابو سعید نے کہا جن کے بادشاہ سے کہ آپ لوگ غوث اعظم کو اتنا مانتے ہیں؟ کہا کہ ماننے کی بات کرتے ہو. غوث اعظم دنیا کے ایک کنارے میں ہوں اور ہم لوگ دنیا کے دوسرے کنارے میں ہو. غوث اعظم دنیا کے کنارے سے اگر نگاہ غضب اٹھا دیں تو ہم جہاں رہیں وہیں میرے بدن میں آگ لگ جائے، ہم جل جائیں. اور اے ابو سعید سن لو، آج سے لے کر کے قیامت تک جس گھر میں غوث اعظم کا نام لیا جائے گا، میری نسل کا کوئی جن اس گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے، پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے.